وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواہ البخاری کتاب الادب۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ سوچئے، آپ میں سے کسی کی کسی دوسرے کے ساتھ ایسی ناراضگی تو نہیں کہ آپ نے بول چال چھوڑی ہوئی ہو، کسی بہن بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ، یہ تو حلال ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ حرام۔ تو دن رات حرام کا ارتکاب کرتے رہیں گے کہ ایک دوسرے سے اعراض برتتے رہیں، جب وہ نظر آئے تو ادھر منہ پھیر لیا اور دونوں کا یہی حال ہے۔ تو دونوں میں سچا کون ہے؟ جو سلام میں پہل کر لے۔ لیکن کیا ہماری ایگو ہمیں یہ اجازت دے گی؟ تو سب سے پہلے یہاں فرمایا گیا کہ لا یحل، حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں، لرجل، کسی انسان کے لیے، ان یہجر، کہ چھوڑ دے۔ ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ کو چھوڑ دینا، یا کسی انسان کو چھوڑ دینا، یا کسی بات کو چھوڑ دینا، یا کسی کام کو چھوڑ دینا۔ ہجر چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں وطن چھوڑنا مراد نہیں ہے کہ اپنے وطن سے ہجرت کر جائے، مراد اس سے کیا ہے کہ اپنے بھائی سے بائیکاٹ نہیں کرے، دوستوں میں بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، بول چال بند نہیں ہونی چاہیے، تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ صراحت کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے کہ 3 راتوں سے زیادہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بائیکاٹ کرنا حرام ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے کہ 3 دن تک جائز ہے، 3 دن تک اجازت ہے اس کی، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ 3 دن کی اجازت کیوں ہے؟ 3 دن تک مہلت ہے۔ وائے؟ انسان کے اندر غصہ تو ہے نا، اور بعض اوقات بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن کبھی بھی آگ بھڑکتی ہے تو اس کے شعلے پہلے اوپر ہوتے پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں جانتا ہے کہ غصے کو ختم ہونے کے لیے کتنا وقت چاہیے کسی کو، تو 3 دن کافی۔ 3 دن میں انسان کا ٹیمپریچر نارمل ہو جانا چاہیے، تو اس لیے صرف 3 دن کی رخصت دی گئی، اجازت دی گئی، اور اس کے بعد اس کو رجوع کر لینا چاہیے، پلٹ آنا چاہیے۔ اب اگر دونوں ہی مومن ہیں، مسلم ہیں، تو دونوں ہی کوشش کریں گے تو صلح جلدی ہو جائے گی، حالات درست ہو جائیں گے۔ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہی نہیں کہ ہم مسلمان آپس میں ناراض بھی رہیں اور ہمارے درمیان بدگمانیاں ہوں اور اختلافات ہوں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں، بڑی مہمیں بھی چلاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اس کے لیے، ہے نا؟ لیکن اگر انہی کو کھول کے دیکھیں تو خود ان کے دلوں کے اندر اتنے کینے ہوں گے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ یا دینی بہنوں کے ساتھ۔ تو مجھے یہ کبھی تضاد سمجھ نہیں آیا کہ دور والے کے غم میں تو آپ بڑا رو رہے ہیں، اور جو قریب والا ہے اس کے بارے میں انتہائی بے حس ہیں، نہ اس کے دکھ درد کی آپ کو پرواہ ہے، نہ اس کی ناراضگی کی آپ کو کوئی پرواہ ہے، نہ اس پر آپ ٹس سے مس ہوتے ہیں۔ تو کیسے مسلمان ہیں؟ کس درجے کا اسلام ہے یہ؟ اور یہ ہماری پرسنالٹیز کے اندر کانفلکٹ یا تضاد کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ 3 دن انسان کو مہلت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے، یا 3 راتیں، یعنی جب شروع کیا، مثلا صبح لڑائی ہوئی تو 3 دن کے بعد اسی وقت پر 3 دن کی مہلت ختم ہو جائے گی، یعنی وہ عدت ختم ہو جائے گی یا وہ مدت پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد رجوع کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟
ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اس شخص پر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 4916۔ کیونکہ صلح کرنے سے کیا چیز روکتی ہے انسان کو؟ تکبر روکتا ہے نا، کہ میں کیوں آگے بڑھوں۔ تو جو شخص تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے تو جنت نہیں ہے نا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ اور یقین کیجئے کہ اگر تکبر ختم ہو جائے تو مسئلے ختم ہو جائیں۔ بہت سی خرابیاں تکبر کی وجہ سے ہوتی۔ کچھ لوگ اس لیے بھی صلح نہیں کرتے کہ ان سے صلح کر لی تو پھر یہ تنگ کریں گے۔ دیکھیے یہ کوئی سلوشن ہے؟ ناراض رہنا سلوشن ہے تنگی سے بچنے کے لیے؟ نہیں، سلوشن نہیں ہے۔ جو آپ کو تنگ کرتا ہے آپ اس کو لے کے بیٹھ جائیں ذرا اور اسے پوچھیں تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو۔ سیدھی سیدھی بات کریں۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ہم بات ہی نہیں کرتے دوسرے سے، بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم صاف کہہ دیتے ہیں نہیں میں بات ہی نہیں کروں گی، میں اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ تو جب آپ نے لاک لگا لیا تو پھر مسئلے کا حل کہاں سے ہوگا؟ تو کسی سے بھی بات کرنا نہیں چھوڑیں۔ ناراضگی سے کرنی ہے، فرملی کرنی ہے، کیسے بھی کرنی ہے، لیکن بات کریں تو اس کمپلیکس سے باہر آئیں۔ اور جو بات کرے گا، جو آگے بڑھ کے مسئلے کا حل تلاش کرے گا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر پائے گا۔ ہشام بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی رکھے۔ اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رکھیں تو وہ جب تک اس حال پہ رہیں گے حق سے دور رہیں گے، حق سے دور رہیں گے۔ اور جو پہلے رجوع کر لے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یعنی جو لڑائی جھگڑا کیا اور غلطی کی وہ اس کے لیے کفارہ۔ اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا، یعنی وہ صلح چاہتا ہے، اس نے دوسرے کو سلام کیا اور اس نے جواب نہ دیا، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، یا بعض اوقات کیوں نہیں بڑھتے؟ کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھے جواب نہیں دے گا۔ تو آپ نے سلام کیا لیکن دوسرے نے، سامنے والے نے جواب نہیں دیا، تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دے دیں گے، اس کا جواب آ جائے گا۔ اس انسان سے زیادہ بہتر ہستیاں جواب دیں گی جن کی دعا لگ جائے گی۔ اور رد کرنے والے کو شیطان، اس کے ساتھ شیطان ہو جائے گا جو سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے۔ یعنی اگر کسی اور نیکی کی وجہ سے جنت میں چلے بھی گئے تو وہاں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ تو آپ دیکھیے بعض اوقات خون کے رشتے ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت پیار کے رشتے ہوتے ہیں، اور عموماً ناراضگیاں ہوتی بھی وہیں ہیں جہاں قریبی تعلقات ہوتے ہیں، محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں سے آپ کی بہت لڑائی تھی پھر ان سے بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی، کیونکہ دل تو الٹ پلٹ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بعض مائیں اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتی ہیں، بعض بچے آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ قیامت کے دن بہت بڑی پکڑ اور ایک طرح سے تکلیف کا سبب ہوگا۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل میری طرف سے صاف کر دے اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ دیکھیے جہاں تک بدگمانی کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بدگمانی کو کیا کہا گیا ہے؟ ان بعد الظن اثم، ایک جگہ اثم کہا گیا، دوسری جگہ آپ دیکھیے فإن الظن لا یغنی من الحق شیئا، اس سے حق حاصل نہیں ہوتا، حق کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اجتنبوا من الظن فإن الظن اکذب الحدیث، جھوٹ کی سب سے بڑی قسم ہے فإن الظن اکذب الحدیث۔ جھوٹ بری چیز ہے، کتنی بری؟ کبیرہ گناہوں میں سے نا، اور منافقت کی علامت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب انسان دوسرے کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، بدگمانی کرتا ہے بیس لیس بات کی بنیاد پر، تو کیا وہ جھوٹ کا شکار نہیں؟ کیا اس کا دل جھوٹ نہیں بول رہا؟ اس کا تو دل جھوٹ بول رہا ہے۔ فإن الظن اکذب الحدیث، لیکن ہم نے اس کو کبھی جھوٹ سمجھا ہی نہیں، ہم تو یقین پر ہوتے ہیں نہیں نہیں ایسا ہی ہے، حالانکہ وہ صرف ہماری غلط فہمی ہو سکتی۔
اور اس غلط فہمی کو پال پال کے اتنے میں ایک اور پڑ جاتی، اتنے میں ایک اور، تو گرا پہ گرا لگتی چلی جاتی، کیونکہ ہم نے کبھی اس کو صاف کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ صاف کرنے کی کوششوں میں سب سے بہترین طریقہ ہے براہ راست بات کر لیں، ڈائریکٹ پوچھ لیں جا کے، ادھر ادھر بات کرنے کے بجائے جس سے متعلق معاملہ ہے اس سے آپ بات کر لیں کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ جو غصہ آئے گا، غم آئے گا، کبھی اس سے بات کریں گے، کبھی اس سے غیر متعلقہ لوگوں کو پریشان کریں گے، لیکن جس سے متعلق بات ہوگی اس سے بات نہیں کریں گے، تو غلط فہمیاں کبھی دور ہوتی ہی نہیں۔ اس کے برعکس دوسرے کو معاف کر دینا، دل سے بدگمانی نکال دینا، یعنی اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہوئی تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پوچھ لیں اس کی حقیقت، یا پھر اگر آپ کے اندر گٹس نہیں ہے پوچھنے کے تو کیا کریں، اس کو اپنی ذہن سے نکال دیں، کہیں اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، مجھے اس میں نہیں پڑنا۔ لیکن اس بنا پہ تجسس نہیں، غیبت نہیں، تہمت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگلی حدیث ہے 117 عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو تم سوچتے ہو چیزیں اس کے اپوزٹ ہوتی۔ ہمارا گمان کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہماری چیز کم ہو جائے گی، لیکن وہ کم نہیں ہوتی۔ دینے کے بعد جو بچتی ہے وہ بڑی ہی بابرکت ہوتی، اور پھر کچھ دیر نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو واپس بھی لوٹا دیتے ہیں، اور بہت دفعہ اس سے اچھی ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کا یہ جھوٹا گمان ہے کہ معاف کرنے سے پھر دوسرا میرے سر چڑھ جائے گا، میں نے معاف نہیں کرنا اس لیے۔ لیکن یہاں پر کیا فرمایا کہ جو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرے گا، یعنی جو جوابی کارروائی نہیں کرے گا۔ العفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الترک، چھوڑ دینا، اپنا حق چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیں گے۔ وما تواضع احد للہ، اور نہیں تواضع کرتا کوئی شخص اللہ کے لیے، یعنی جھکتا اللہ کی خاطر کوئی نہیں جھکتا، الا مگر رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے، ہار مان جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اپنا حق دے دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں، اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے گمان کی تردید کر دی گئی۔ تو اس میں خاص طور پر عفو کی بات ہے کہ جو شخص کسی کو معاف کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ یہ 2 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، دنیا میں عزت بڑھ جاتی۔ جو شخص درگزر کرنے میں مشہور ہو جائے کہ فلاں بہت معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، وہ بات کا بتنگڑ نہیں بناتا، وہ دل میں نہیں رکھتا، تو اس کے بارے میں دلوں میں لوگوں کا کیا خیال ہوتا ہے؟ دل کیا گواہی دیتے ہیں کہ بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے تو اتنی بڑی غلطی کی، مجھے لگ رہا تھا کہ اب تو پتہ نہیں کیا شامت آئے گی، لیکن اس نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ خود بھی خوش ہوتا ہے اور وہ اس کا تذکرہ آگے ضرور کرتا ہے۔ جو چیز دلوں کو ٹچ کرتی ہے نا، وہ انسان دل میں نہیں رکھتا، پھر وہ دوسرے کو بتانا چاہتا ہے۔ تو جب وہ دوسرے کو بتاتا ہے تو جس شخص کے متعلق اچھی بات ہوتی ہے وہ اس کی نیک نامی میں اضافے کا سبب ہوتی۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی سے معافی مانگتا اور وہ اس کو معاف نہیں کرتا تو وہ جا کے پھر اس کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے؟ دوسروں کے سامنے کیا دیتا ہے؟ فلاں بڑا مغرور ہے، اچھی رائے نہیں دیتا، وہ بہت تھوڑ دلا ہے، بہت سٹنجی ہے، اس نے ایسا نہیں کیا، ایسا کیا۔ تو اب دونوں میں سے عزت کس کی بنی؟ جس نے معاف کیا، اور معاف کرنا مشکل کام تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بہترین اجر دیا۔ دوسرا یہ کہ اس کا اجر آخرت میں ہوگا اور وہاں اس کی بہت عزت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو عزت دیں گے، اور وہ معززین، مقربین، مکرمین میں شامل ہوگا۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ عاجزی کا بدلہ کس طرح دیتے ہیں؟ دنیا میں مقام دے کر۔ اسی لیے حدیث کے آخری حصے میں کیا ہے کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے دوسرے کو، تو پھر اللہ تعالیٰ
اس کے درجے، اس کی ناموری، اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں، اس کی انکساری لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی، محبت بنا دیتی، اور اس سے اس کا مرتبہ بڑھنے لگتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ معاف کرتا ہے تو اس کا نام اعمال جو ہے وہ بھی وزنی ہوتا ہے، اس کے درجات بڑھنے لگتے ہیں۔ تو جتنی بڑی کوئی کسی کی غلطی معاف کر دیتا ہے اس کا درجہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، اتنی ہی اس کو آخرت میں عزت ملے گی، اتنا ہی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہمارے درجات بلند کر دے، دعا مانگتے ہیں کبھی، یا اپنے لیے دوسروں کے لیے۔ ورفع درجتہ فی المہدیین، مردے کو جو دعائیں دی جاتی ہیں اس میں سے بھی ایک دعا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات کو بڑھا دے۔ تو یہ درجات کس کے بڑھتے ہیں؟ جن کے اندر کیا صفت ہوتی، کیا خوبی ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے، جو معاف کرنا جانتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔